اب یہ ضلعی حکومت کی اینڈ ہوگا تو ایڈمنسٹریٹر آئیں گے، اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ایڈمنسٹریٹر بیچ میں آنا ہے، لیکن جو بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک ساتھ پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں گے، تو بظاہر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہو سکے، تو پھر تو یہ ایڈمنسٹریٹر 2 سال 3 سال تو یہی کنٹینیو کر لیں گے۔ دیکھیے، ایڈمنسٹریٹر لگانے کا تو کوئی قانونی اختیار کسی کو نہیں ہے۔ جو لاسٹ ٹائم ایڈمنسٹریٹر لگے تھے وہ ون ٹائم ڈسپنسیشن تھی، اس کو دوبارہ نہیں کر سکتے جب تک اس نظام میں آپ تبدیلی نہیں کرتے، امینڈمنٹس نہیں لاتے، ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں ہو سکتے۔ اور میں یہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کرنے کا اپنے ٹینیور سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حالات ہوں، ہمیں الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ الیکشن کے بغیر جب ہمارے 4 سال مکمل ہوں گے تو ہمارا اختیار بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمیں دوبارہ جو لوگ الیکشن لڑنا چاہیں وہ دوبارہ الیکشن لڑیں۔ اسی طرح ملک میں بھی جب 5 سال پورے ہو جائیں وہاں بھی الیکشن ہونے چاہیے۔ اپنی مدت سے زیادہ جتنا مینڈیٹ عوام نے دیا ہے اس سے آگے کسی تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ میاں عامر محمود صاحب بہت شکریہ، کسی اور اسٹیج پر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی ساتھ بیٹھائیں اور مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی ساتھ بیٹھائیں اور کچھ اس کے اوپر مزید بات کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، کراچی ڈیولپمنٹ ٹرسٹ فنڈ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک آؤٹ آف باکس سولوشن ہے، صرف اس بات پہ کہ ہمیں 62 سال ہو گئے روتے ہوئے اور اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور پریس کانفرنس کرنا، پروونشل گورنمنٹ سے شکایت کرنا، فیڈرل گورنمنٹ سے شکایت کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نہیں آ رہے پیسے، تو فار انسٹنس کے ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے، ماس ٹرانزٹ سسٹم پہلے تو آ رہے تھے نا، تھوڑا سا راستہ پہلے بھی آ رہے تھے تو اتنے نہیں آ رہے تھے دانش بھائی کہ اس پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بن جاتا۔ آپ کو فرض ایک مثال دوں میں آپ کو، فرض کریں کہ آج آپ کے ہمارے شہر میں دریا نہیں بہتے، ٹھیک ہے، تو پانی جو ہے وہ دریا سن سے آتا ہے، اور پانی جو ہے وہ کنجر لیک سے آتا ہے، لیک سے پانی آتا ہے، اور ہب ڈیم سے پانی آ رہا ہے۔ اب ہب ڈیم میں تو بارش کا پانی آتا ہے، ہب ڈیم میں جمع ہوتا ہے، آ جاتا ہے۔ کنجر لیک سے جو کوٹا تھا پانی کا کراچی کا وہ پورا ہو گیا، 1200 کیوسک کی ہم نے اپلائی کر رکھا ہے، وہ ہمیں پروونشل گورنمنٹ ایلوکیٹ کرے گی، لیکن اس کے ایلوکیٹ کرنے کے بعد K4 بننا ہے جو کہ تقریباً 2 سال کا منصوبہ ہے۔ K4 150 ملین گیلن پانی کی لائن ہے، 14 ارب روپے اس کے لیے لگیں گے۔ فرض کریں کہ یہ پانی جو ہے وہ نہیں ملتا ہمیں، 2011 میں شہر میں پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ لوگوں سے کہیں کہ جی بس اب پیاسے مرو، کدھر جائے گی کراچی کی ڈیولپمنٹ، کدھر جائے گی انڈسٹریل گروتھ، کدھر جائے گی لوگوں کی پانی کی ضرورت؟ ہمارے پاس سمندر سامنے پڑا ہے، پیسے نہیں، ہم ڈیسلینیشن پلانٹ لگائیں۔ تو یہ اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے ہوں تو ٹھیک ہے، سندھ کا پانی سندھ کے پاس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، زراعت ادھر ادھر، ہمیں جو ہے وہ ہم ڈیسلینیشن پلانٹ پہ جائیں، ہم ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہم ڈیسلینیشن پلانٹ لگائیں گے، تاکہ کراچی میں اگر کوئی 20 سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ کوشچن مارک نہ ہو کہ جی بجلی تو نہیں ہے یہاں پر، پانی 2 سال کے بعد نہیں ملے گا، سڑکیں یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بھائی اسی سے، اور کس لیے کراچی کی، کہ کراچی چل رہا ہے تو پاکستان چل رہا ہے، اینڈ آئی ریپیٹ کہ کراچی چل رہا ہے تو پاکستان چل رہا ہے۔ دانش بھائی، سرحد میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، ہاف آف پنجاب جل رہا ہے، ابھی پاکستان کی لائف لائن ہے، ابھی 60 سالوں سے، اور ابھی تو بہت زیادہ۔ اسی وجہ سے میں کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا یہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی، آصف علی زرداری صاحب کو اور الطاف بھائی کو بھی، کہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، مجھے سختی سے منع ہے کہ اپنے اختلافات بھی جو ہے وہ اوپر لے کر مت آؤ۔ ابھی ملک کو ہمارے اختلافات کی وجہ سے ٹی وی پہ چینل پہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، ہمارے یہاں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، کراچی میں، سندھ میں، تو پورے ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی۔ اس وقت کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں، آپ سے سوال کریں گے کیونکہ آپ لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام اور آپ کا سوال؟ ڈاکٹر صاحب، میں راؤ عارف ندیم ہوں، پیرس سے بول رہا ہوں جی، اور میں مصطفیٰ صاحب السلام علیکم آپ کو بھی۔ جی السلام علیکم جناب۔ سر، میں پچھلے سال کراچی آیا تھا اور میری عمر تقریباً 38 سال کے قریب ہے، میں نے آج تک زندگی میں کراچی نہیں گیا۔ میں پہلی دفعہ، میرا دوست وہاں رہتے ہوں، جب میں پہنچا کراچی میں تو میں نے کراچی کو ایسے پایا جیسے میں کہیں اسپین میں، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے یہ سیر کرنے کا، ہر جگہ دیکھتا ہوں، اور میں نے وہ ڈیزائن وہاں دیکھے جو شاید پیرس میں بھی نہیں ہے۔ میں یقین کریں کہ میرا پارٹی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور میں اس آدمی مصطفیٰ صاحب کمال صاحب کو شاباش دیتا ہوں، اتنی دیتا ہوں کہ یا اللہ اس کو اتنی عمر دے کہ یہ کراچی کے لیے کام کرتے رہے پارٹی سے ہٹ کر۔ اور میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان کو ہٹایا نہیں، اور نہ ہی کوئی گندی سیاست کی کہ جو حکومت آتی ہے اور وہ دوسری پارٹی نہیں، آصف علی زرداری صاحب کراچی کو اون کرتے ہیں
اور اسی وجہ سے جو باقی لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. آپ کا بہت شکریہ کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا مظفر کمال صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرسٹ فنڈ آپ نے کیا ہے تو پہلے بھی ماضی میں جو ہے وہ قرض اتارو اور سنوارو اور اس سلسلے میں تو عوام تو بیچارے بہت پسے ہیں, تو یہ جو فنڈ بن رہا ہے اس کی کس طریقے سے کیا اسٹرکچر ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ سب سے پہلے تو میں نے جب یہ کنسیو ہمیں ہوا سارا, ایکچولی یہ آپ کو ویری آنےسٹلی میں بتاؤں یہ کچھ آئیڈیاز تو ذہن میں تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں میں ایک پروگرام کر رہا تھا ٹی وی 1 پہ اور ایک لائیو کالر نے کال کر کے ایک یہ آئیڈیا فلوٹ کیا. میں بیٹھ کے میں بولوں گا نہیں کہ ہم نے ایک تھی تو ذہن میں کہ ہاں کچھ ایسا 18 ملین کی پاپولیشن اگر روپے بھی جمع کرے تو یہ بہت پیسے بنتے ہیں ہمارے پاس, سب کے پاس اونرشپ آئے گی. میں آئی اون کراچی لانچ کر چکا ہوں 2007-8 میں, اور اس کا بھی پرپس یہ تھا کہ لوگ اون کرنا شروع کریں گے. یہ انفراسٹرکچر اگر اون نہیں کریں گے تو تباہ ہو جائے گا. تو وہاں سے پھر میں نے اس کالر کا نمبر لے کے میں نے اسے بلایا. میں نے کہا کہ واٹ از یور آئیڈیا؟ انہوں نے کہا ڈائریکٹ ڈیبٹ کا کانسیپٹ میرے ذہن میں نہیں تھا. اس کالر نے ماسٹر سے وہ لڑکا اور وہ یہاں پر ہے اور میری آواز سن رہے ہوں تو جو ہے وہ ان کا میں تھینک یو بھی کہتا ہوں. ان کو پھر میں نے فون کیا کہ جی آپ کا کیا ہے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی بات کی. انہوں نے پھر آ کے مجھے کانسیپٹ جو ہے بتایا. پھر میں نے اس کو اور ریفائن کیا. پھر میں نے اپنے لوگوں کو لے کر بیٹھا اور اس کو پھر میں نے ریفائن کیا اپنے طریقہ کار سے. پھر میں نے بینک سے بات کی سارا سلا, تو یہاں سے یہ جنریٹ ہو رہا. تو آئی مسٹ گیو دیٹ کریڈٹ کہ وہاں سے ایک وہ آیا, ایک انون آدمی, ایک انون شخص اور وہاں پہ, اور وہاں سے شروع ہوا. ہماری تھاٹس ملی اور لوگوں کی آئیں, اس کو ہم نے ریفائن کر کے ایک ماڈل کریٹ کیا. آپ نے بات کی ملک قرض اتار اور ملک سوارو والا. میں نے جو ہے وہ میں بھی اسی معاشرے کا پلا بڑا ہوں, مجھے پتا ہے کہ عوام لیڈروں پہ اور سیاستدانوں پہ پولیٹیشین پہ کتنا ٹرسٹ کرتی ہے. تو مجھے جو ہے وہ بالکل سب سے پہلے اس آئیڈیا کو پلاٹ کرنے سے پہلے, اس آئیڈیا کو لانچ کرنے سے پہلے میں نے ایک ریزولوشن تیار کروایا, ایک قانون بنوایا کاؤنسل سے, اور وہ قانون صرف یہ تھا کہ اس پورے سسٹم میں 1 روپے پہ بھی ناظم کا 1 روپے کا اختیار نہیں ہوگا. 1 روپے کا اختیار نہیں ہوگا. سٹی گورنمنٹ کا 1 روپے کا اختیار نہیں ہوگا. یہ تو سب سے پہلے میں نے قانون بنوایا. وہ یہ کہ اس پیسے کو جو عوام کا پیسہ ہے یہ ایک ان نون انٹلیکچوئلز, ایماندار ان بائس لوگوں کی ایک 5 لوگوں کا ایک بورڈ بنائیں گے. نہ ان کے پاس یہ کسٹڈی رہے گی عوام کے پیسے. انٹرنیشنل آڈٹ کریں گے ہر 3 مہینے کے بعد, اخباروں میں چھاپیں گے, ویب سائٹ دیں گے کتنا پیسہ ہے کہاں پڑا ہو. اگر ناظم کو کوئی کسی پروجیکٹ کے لیے پیسے چاہیے, ناظم وہ پریزنٹیشن بنا کر اس بورڈ کے سامنے جا کر کھڑا ہو, اس کو وہاں پر جا کے پریزنٹیشن دے. 5 لوگوں میں سے 3 افراد اگر یہ سمجھیں کہ ہاں یہ شہر کے لیے یہ پیسہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مفید ہے تو ناظم کو وہ پیسے دیں گے. ادروائز ناظم چاہے بھی تو وہ پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا. سب سے پہلے یہ قانون بنوایا پہلے, اس کے بعد یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہم نے. تو میں ایز اے مصطفیٰ کمال یہ آنے والا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر یا ناظم یا ڈی سی او یا سٹی گورنمنٹ 1 روپے اچھا یہ پیسہ پیٹرول میں خرچ نہیں ہو سکتا. پیٹرول خریدنے میں سٹی جگہ کے افسران کے لیے, ناظم کی گاڑی خریدنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا پیسہ, آفس فرنیچر خریدنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, اور امپلائیز کی تنخواہ دینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. یہ پیسہ صرف اور صرف کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ پیسہ کیسے دیا جائے آپ کو؟ مثلا اگر بہت سارے لوگ جو آپ کی بات سن رہے ہوں وہ کیسے پیسہ دیں آپ؟ دیکھیں کراچی میں سب سے پہلے تو 9 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں. پورے کراچی کے تمام بینکوں کے ملا کے 9 ملین بینک اکاؤنٹ. جس طرح سے آپ کی زکوٰۃ رمضان کے پہلے روزے کو کٹتی ہے اگر بینک میں پیسے ہوں, ڈائریکٹ ڈیبٹ ہو جاتی ہے, اسی طرح سے تمام 9 ملین بینک اکاؤنٹ ہولڈر سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے بینکس کو ایک یہ فارم لے کر فل کر کے جمع کرائیں, اور 5 روپے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ جتنا وہ چاہیں وہ یہ کہیں کہ ان کے اکاؤنٹ سے ہر مہینے سٹی گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ ٹرسٹ میں وہ پیسہ ڈائریکٹ ڈیبٹ ہو جائے. فرض کریں کہ 9 ملین بینک اکاؤنٹ ہے, اگر منیمم کوئی 5 روپے بھی اپنے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ کرتا ہے تو 45 ملین 4.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. پھر یہ تو سب کے اکاؤنٹس بھی نہیں ہیں. میں نے کسی امیر کے لیے کسی غریب